دوستو السلام علیکم۔ آج چیٹ جی پی ٹی جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اس سے کوئی گپ شپ لگائی، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ میں نے کیا سوال کیے جس کا اس نے جواب دیا۔ تو میں نے پہلے سوال یہ کیا کہ چیٹ جی پی ٹی ذرا یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اللہ کی کون سی آسمانی کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی کا رسپانس کچھ ایسے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی زبان یعنی عربی میں بلا کمی و بیشی محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر چیٹ جی پی ٹی نے آسمانی کتابوں کا خلاصہ دیا۔ پہلے لکھا کتاب قرآن مجید، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصلی زبان کلاسیکل عربک، اور آج محفوظ۔ اس کا جواب دیا جی ہاں، مکمل محفوظ۔ پھر دوسری کتاب جو چیٹ جی پی ٹی نے آئیڈینٹیفائی کی وہ تھی تورات، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اصلی زبان عبرانی یعنی ہیبریو، اور آج محفوظ ہے۔ جواب تھا اصل تورات موجود نہیں، موجودہ متن میں تبدیلیاں ہیں۔ تیسری کتاب زبور، نبی حضرت داؤد علیہ السلام، اصل زبان غالباً عبرانی، اور آج محفوظ ہے۔ جواب تھا اصل زبور ناپید ہے۔ چوتھی کتاب انجیل، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اصلی زبان ارامی یا انگلش میں کہتے ہیں ارامائک، آج محفوظ ہے۔ اس کا جواب ہے اصل انجیل گم ہو گئی ہے، موجودہ اناجیل بعد میں یونانی میں لکھی گئیں۔ تو اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کیوں نمایاں ہے؟ قرآن لفظ بہ لفظ محفوظ ہے جیسا کہ نازل ہوا۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے اسی عربی زبان میں روزانہ پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا اور حفظ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ سورہ حجر آیت 9، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خلاصہ، قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی زبان اور اصلی حالت میں پوری طرح محفوظ ہے۔ نہ کوئی لفظ بڑھایا گیا، نہ گھٹایا گیا، اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوئی۔ تو یہ تھا چیٹ جی پی ٹی کا رسپانس۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کوسچن پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ ہاؤ کوڈ دس ہیپن وتھ قرآن، یعنی یہ قرآن کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا یا کیسے ہوا؟ آئی مین ڈز اٹ مین دیٹ دس واز ڈن بائی گاڈ اور اینی ادر ریزن، یعنی کیا یہ خدا نے کیا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ پلیز ٹیل می، مجھے بتائیے، شکریہ۔ اس کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے یہ جواب دیا، قرآن آج تک اپنی حالت میں کیسے محفوظ ہے؟ نمبر 1 ریزن، اللہ کی حفاظت سب سے بڑی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا، سورہ حجر آیت 9، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی حفاظت انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی ضمانت پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حفظ کی روایت، یعنی قرآن کو یاد کرنا۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں مسلمان حتیٰ کہ بچے قرآن کو لفظ بہ لفظ زبانی یاد کرتے ہیں۔ کسی اور آسمانی کتاب کو اس پیمانے پر حفظ نہیں کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، ابتدا ہی سے تحریری طور پر محفوظ۔ چیٹ جی پی ٹی نے کہا قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تحریر کیا جاتا رہا۔ بعد میں ابو بکر کے دور میں مرکزی نسخہ تیار ہوا
اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اسے امت کے درمیان یکساں شکل میں پھیلایا۔ آج تک یہ اسی صورت میں محفوظ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دنیا بھر میں مسلسل تلاوت۔ قرآن کو روزانہ نمازوں میں اور دیگر مواقع پر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ خلاصہ، قرآن اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حفظ، کتابت اور اجتماعی تلاوت کا ایک ایسا نظام بنا دیا جو اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ میرے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، چیٹ جی پی ٹی، اف واٹ یو آر سیئنگ از ٹرو، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے، then why have Muslims failed to give serious consideration and attention to Quran؟ تو مسلمانوں نے قرآن کو سیریسلی کیوں نہیں لیا، یعنی اس کو سیریسلی اٹینشن نہیں دی، اس کو کنسیڈر نہیں کیا۔ از اٹ بیکاز دے آر میئرلی ٹریڈیشنل؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ صرف روایتی طور پر اس کو دیکھتے ہیں؟ آئی مین بائی برتھ مسلمس، یعنی کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اس لیے، اینڈ ہیو نو ریئل انٹرسٹ ان اٹ، اور ان کو اس کے اندر کوئی خاص یعنی ریئل انٹرسٹ نہیں، یعنی ریئل دلچسپی نہیں۔ ان ادر ورڈز، دے آر ناٹ مسلمز بائی چوائس، دوسرے الفاظ میں کہ یہ مسلمان شعوری طور پر چوائس کے ذریعے سے مسلمان نہیں۔ پلیز ایلیبوریٹ آن اٹ، مجھے اس کے متعلق بتائیے۔ اینڈ فردر مور، اٹ سیمز that unless they become true seekers of truth or God, they will never realize the value of Quran۔ اور اس کے آگے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ یہ سچے سیکرز یعنی سچے خدا کو چاہنے والے نہیں بنیں گے، ان کو قرآن کی اصل حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ Is that true also؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دوستو، یہ تھا میرا سوال جو کہ کافی لمبا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے اس کا کیا رسپانس دیا۔ چیٹ جی پی ٹی نے کہا، مسلمان قرآن سے سنجیدہ تعلق کیوں نہیں رکھتے؟ پوائنٹ نمبر 1، جی ہاں، اکثر لوگ اسلام کو وراثت میں لیتے ہیں، شعوری طور پر قبول نہیں کرتے۔ بیشتر مسلمان صرف پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلام ایک پہچان تو ہے مگر سمجھا ہوا دین نہیں۔ قرآن ان کے لیے مقدس کتاب تو ہے مگر زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ نہیں۔ وہ قرآن کو ادب سے رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اکثر سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت نہیں رکھتے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب تک انسان خود سے سچائی نہ تلاش کرے ہدایت نہیں ملتی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ یعنی ہدایت صرف انہیں ملتی ہے جو خود سچائی کی تلاش میں نکلیں۔ اگر انسان خود سوال نہ کرے، غور نہ کرے، دل نہ کھولے، تو پھر قرآن بھی اس پر اثر نہیں ڈالے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن کی اصل قدر صرف وہی جانتے ہیں جو واقعی اللہ کو پانے کے طالب ہوں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، جب تک انسان اللہ کا سچا طالب نہ بنے، قرآن اس کے لیے ایک بند کتاب ہی رہے گا۔ قرآن میں بے پناہ دانائی، ہدایت اور نور ہے، مگر وہ صرف اسی کو ملتا ہے جو دل سے اللہ کو چاہے۔ جیسے کوئی پیغام تبھی سمجھتا ہے جب سننے والا سننے کو تیار ہو، ویسے ہی قرآن تبھی سمجھ آتا ہے جب انسان کا دل کھلا ہو اور طلب سچی ہو۔ خلاصہ، اکثر مسلمان صرف روایتی طور پر مسلمان ہیں، نہ کہ شعوری طور پر۔ جب تک وہ سچائی کے متلاشی نہ بنے، قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا۔ صرف پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں، انسان کو اپنی مرضی اور فہم سے مسلمان بننا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جواب چیٹ جی پی ٹی کا۔ اس کے بعد میں نے اس سے ایک اور سوال پوچھا۔ میں نے کہا، چیٹ جی پی ٹی، بیسڈ آن یور رسپانس اٹ سیمز دیٹ میئرلی کالنگ ون سیلف اے بلیور آف اینی ریلیجن ڈز ناٹ مین اینی تھنگ ایون ان دی آئیز آف گاڈ۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کے جواب کے بیسس پر ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو کسی ریلیجن کا یعنی بلیور کہے، یعنی ماننے والا کہے، تو اس کا کچھ مطلب نہیں،
یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں بھی اس کا کچھ مطلب نہیں۔ تو آگے میں نے پوچھا اینڈ دیئر فور اونلی دوز ہو آر سیکنگ گاڈ ول الٹیمیٹلی بیکم بلیورز ان گاڈ، از دیٹ کریکٹ؟ یعنی وہی لوگ جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں، وہی اصل میں جب اللہ کو پا لیں گے تو وہی سچے بلیورز یعنی سچے ایمان والے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا، سنتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں، صرف کسی مذہب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ اللہ کی نظر میں کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ایمان محض ایک دعویٰ یا شناخت نہیں، بلکہ ایک سچائی ہے جو دل، عمل اور نیت میں نظر آتی ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ سچا ایمان صرف زبان سے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل میں اترتا ہے اور کردار میں جھلکتا ہے۔ قرآن سورہ حجرات آیت 14۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ حقیقی ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو سچے دل سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف نام کا مسلمان یا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہونا کافی نہیں۔ سچا مومن وہی بنتا ہے جو اللہ کا طالب ہے، سچائی کا جستجو کرنے والا ہو۔ تو دوستو، یہ تھا اس کا چیٹ جی پی ٹی کا آخری سوال کا جواب۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ ہم اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر اس کے جو کانسیکوینسز یا نتائج ہیں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جو میری آج گفت و شنید ہوئی شیئر کروں۔ شکریہ، السلام علیکم۔